بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو ایز وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دا مالتھس تھیوری، اور ہم نے یہ دیکھا کہ مالتھس نے بڑی اس طرح کی پریڈکشنز کی ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ اگر پاپولیشن کو کنٹرول نہ کیا جائے تو دنیا کے وسائل جلد ختم ہو جائیں گے، لوگ بھوکے مریں گے. آج اس بات کو تقریباً 200 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے. اس نے جو پیش گوئی کی تھی، جو پریڈکشنز کی تھیں، ان کا ثبوت کیا ہے اس وقت معاشرے کے اندر، یا ہم دنیا کے ممالک کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا کی مدد سے کیا واقعتاً لوگ اتنے عرصے میں بھوکے مرے ہیں. تو اس کی پریڈکشنز کو دیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی پریڈکشنز درست ہوئی ہیں یا غلط ثابت ہوئی ہیں. اس کی ایک assumption یہ تھی کہ پاپولیشن تب انکریز کرتی ہے جب سبسسٹنس کا لیول بڑھتا ہے، جب لوگوں کے پاس فوڈ اویلیبلٹی ہوتی ہے تو اسی کے مطابق پاپولیشن سسٹین کر سکتی ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ کچھ عرصے کے بعد پاپولیشن میں ڈیتھ ریٹ بڑھ جائے گا اور اس سے پاپولیشن لیول آف ہو جائے گی ریسورسز کے مطابق. اور اس نے یہ کہا کہ پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھتی ہے، لیکن اس کی پریڈکشنز میں جس رفتار سے پاپولیشن کے بڑھنے کی بات کی گئی تھی اس رفتار سے بہت سے ممالک میں پاپولیشن نہیں بڑھی، خاص طور پہ یورپین کنٹریز میں. اور اس نے یہ کہا تھا کہ جو فوڈ ہے اور جو ریسورسز ہیں وہ ارتھمیٹک پروگریشن کے لحاظ سے بڑھتے ہیں، یعنی کہ ان کے بڑھنے کی رفتار کم ہوتی ہے ہمیشہ پاپولیشن سے، جو کہ جیومیٹرک پروگریشن کے لحاظ سے بڑھتی ہے. اس بات کو بھی اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ذریعے بھی دکھاؤں گا کہ فوڈ ریسورسز اور باقی ریسورسز کے بڑھنے کی رفتار اس سے کہیں زیادہ ہے جس رفتار سے پاپولیشن بڑھی ہے. اور پاپولیشن پچھلی صدیوں میں، خاص طور پہ پچھلی 2 صدیوں میں جس رفتار سے بڑھی ہے اور جتنی پاپولیشن بڑھی ہے پچھلے لاکھوں سالوں میں اتنی پاپولیشن نہیں تھی. سو ڈسپائٹ انکریز ان سچ اے ہیوج پاپولیشن دی لیونگ اسٹینڈرڈ آف پیپل ہیز آلسو انکریزڈ. بجائے اس کے کہ اس کے مطابق لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ کم ہو جاتا، لیونگ اسٹینڈرڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آج کل کے لوگوں کی جو چوائسیز ہیں، جو فیسیلیٹیز وہ اویل کرتے ہیں، پاپولیشن کے زیادہ ہونے کے باوجود وہ آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کی ایک assumption یہ تھی کہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن کی بنیاد پہ جو محدود زمین ہے، جو ٹولز ہیں اور اس طرح کی بہت سارے جو ان پٹس ہیں، آپ ایک خاص لیول سے زیادہ آؤٹ پٹ کو پروڈیوس نہیں کر سکتے. لیکن اس نے ٹیکنالوجی کو اگنور کیا. پچھلے 100-200 سال کے اندر جو ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اسی کی وجہ سے فوڈ اویلیبلٹی اور تمام چیزوں کے جو ریسورسز ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ ہیں. تو ٹیکنالوجی کو اگنور کرنے کی وجہ سے اس کی باتیں درست ثابت نہیں ہوئیں. اور اس نے یہ کہا کہ اگر پاپولیشن جن ممالک میں زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے وہاں پہ فوڈ کی شارٹیج ہو جائے گی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو گرین ریولوشن کے بعد فوڈ کی شارٹیج کہیں بھی تقریباً نہیں پائی جاتی، اور اگر کہیں پہ فوڈ کی شارٹیج ہے بھی تو وہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے ہے. اور گرین ریولوشن کے بعد پہلے 1 ایکڑ سے اگر ایک خاص مقدار میں فصل ہوتی تھی جب ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کیا جاتا تھا. آج کل کی اتنی جدید لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، فرٹیلائزرز ہیں، پیسٹیسائڈز ہیں، اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پیداوار اسی 1 ایکڑ سے کئی گنا بڑھ گئی ہے. اور اب پہلے سے کم رقبے کے اوپر فصلیں کاشت ہوتی ہیں، شہر آباد ہو گئے ہیں، بلڈنگیں کھڑی ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود انسانوں کے بڑھنے کے باوجود پر کیپٹا اویلیبلٹی آف فوڈ بھی پہلے سے بہت زیادہ ہے.